حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين نبی الحرمین امام قبلتین وسیلتنا فی دارین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الکونین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الاکرمین الاقربین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم أجمعين من عصرنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وقال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العلي العظيم. برحمت محمد وآل محمد صلوات. مومنین کرام، یہ مجلس ایک تو ایصال ثواب کی ہے، ایک مومنہ مرحومہ کی کہ اولاد بچے جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ ذکر خیر یہ مجلس سے امام حسین ذکر محمد و آل محمد کرا رہے ہیں، اور دوسری طرف 25 محرم الحرام شہادت سید الساجدین زین العابدین ہمارے اور آپ کے چوتھے امام علی بن الحسین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے. اس حوالے سے بھی یہ مجلس ہے. تو پہلے کیونکہ یہ انہی کی مناسبت سے ان کا ذکر خیر کر کے مرحومہ کو ایصال کرنا ہے، تو گفتگو کے آغاز میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی، اور حاضرین کے جملہ مرحومین ابو اجداد رشتہ دار اعزاء اور اقارب جو اس دار فانی سے دار ابدی کی طرف دار ہمیشگی کی طرف کوچ کر گئے، ان تمام کے ارواح کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اور عظمت محمد و آل محمد صلوات.
جمعہ کے اصال ثواب کے لیے صبح سے اس وقت تک تلاوت کلام اللہ ہوئی ہے، قرآن صامت کا ذکر ہوا ہے، اس کی تلاوت ہوئی ہے، اور تلاوت کلام اللہ کے بعد ذکر محمد و آل محمد، کچھ قرآن ناطق ہیں جن کا تذکرہ ہو جائے۔ ہم اور آپ افراد اس فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب وہ اس بستر پہ سوئے تھے کہ جہاں سے پھر دوبارہ امت کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے اٹھ نہیں پائے بلکہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، تو ایک وصیت فرمائی امت کو، انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی، دو گراں قدر تحفے چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں تمہیں دو تحفے دیے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید جس کی ابھی آپ نے تلاوت فرمائی ہے، و اطرتی اہل بیتی، اور دوسری میرے رسول نے فرمایا کہ میری اطرت میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جو ان دونوں کے ساتھ متمسک رہے گا، جو ان دونوں کے ساتھ جڑا رہے گا، جو ان دونوں کا دامن تھامے رکھے گا، جو ہمیں وقت ان دونوں کے ساتھ رہے گا، لن تضلوا بعدی ابدا، تو میرے رسول نے فرمایا کہ وہ میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہوگا۔ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اور یہ دونوں بھی، قرآن اور اہل بیت، یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو پائیں گے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ جہاں قرآن ہوگا وہیں اہل بیت، جہاں اہل بیت ہوں گے وہیں قرآن ہوگا، اور کہیں پہ قرآن نہیں ہوگا۔ لن یفترقا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، اپنی وصیت پہ فرما رہا ہے، اس حدیث میں فرما رہا ہے جسے سارا عالم اسلام مانتا ہے، صرف مذہب اہل بیت والے ہی نہیں مانتے، صرف عالم تشیع ہی نہیں بلکہ پورا عالم اسلام مانتا ہے، جتنے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ سبھی اس حدیث مبارکہ کو مانتے ہیں، اور اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے قرآن اور اہل بیت کو ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ملا دیا کہ یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اور حوض کوثر پر کل قیامت کے دن یہ دونوں ایک ساتھ میرے پاس حاضر ہوں گے۔ یہ فیصلہ رسول کا ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگے۔ اسی لیے آپ سنتے ہیں القرآن و مع علی بل علی و مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ الحق مع علی بل علی و مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اور آگے بڑھ کے رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پروردگارہ علی کو ادھر موڑ دینا جدھر حق مڑ جائے، بلکہ فرمایا حق کو ادھر موڑ دینا جدھر علی مڑ جائے، یعنی جدھر اہل بیت جائیں گے دین بھی ادھر جائے گا، حق بھی ادھر جائے گا، قرآن بھی ادھر جائے گا۔ جہاں اہل بیت ہوں گے دین وہیں ہوگا، قرآن وہیں ہوگا، حق وہیں ہوگا، چاہے وہ محفل ہو، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ بزم ہو، چاہے وہ رزم ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی مقام ہو، جدھر جدھر دین ہوگا ادھر ادھر اہل بیت ہوں گے، اور جدھر جدھر اہل بیت ہوں گے ادھر ادھر دین ہوگا، اور ادھر ادھر حق ہوگا۔ یہ ہمارا فیصلہ نہیں، یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ کی اس وصیت پہ عمل کرتے ہوئے جہاں جہاں پر بھی محمد و آل محمد کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ جہاں ذکر قرآن کرتے ہیں تب تک اس کو مکمل نہیں سمجھتے جب تک کہ ذکر اہل بیت نہیں کر لیتے۔ لہذا جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہاں
یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو مکمل کرنے کے لیے ذکر اہل بیت مجلس امام حسین کر لی جائے، تاکہ اس حدیث کے اوپر اور اس وصیت کے اوپر عمل ہو جائے جو رسول اللہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ حقیقت میں یہ عمل کر کے ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم کل بھی آپ کی وصیت پہ عمل کر رہے تھے، ہم آج بھی آپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہیں، جب تک زندہ ہے آپ کی وصیت پہ عمل کریں گے۔ کل بھی ہم قرآن و اہل بیت کے ساتھ تھے، آج بھی ہم قرآن و اہل بیت کے ساتھ ہیں، جب تک زندہ ہیں قرآن و اہل بیت کے ساتھ ہیں، جب تک دنیا میں ہیں تب بھی قرآن اہل بیت کے ساتھ، دنیا سے چلے جائیں تو بہترین تحفہ تلاوت قرآن ذکر اہل بیت مانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ اپنے مرحومین کے لیے بھی اگر کوئی بہترین تحفہ ہم بھیجتے ہیں تو اس سے بڑا تحفہ نہیں ہے تلاوت قرآن سے بڑھ کے اور ذکر محمد و آل محمد سے بڑھ کے کوئی تحفہ نہیں ہوتا کسی اپنے مرحوم کے لیے بھیج۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ جس کو میں نے اس مختصر سی مجلس کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اللہ ایک اپنا فیصلہ سنا رہا ہے۔ پہلی آیت کو چھوڑے جاتا ہوں، دوسری آیت پہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ کوئی روایت نہیں سنا رہا، اللہ کی آیت سنا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، اور اس میں یہ بھی نہیں کہا کہ میں واجب کر رہا ہوں تمہارے اوپر، نہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ کہتا ہے میرا فیصلہ ہے، یہ کسی منصف کا نہیں ہے، کسی چوکیدار کچہری کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ میرا فیصلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے، اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ کسی کی عبادت نہ کی جائے سوائے اللہ کے۔ لائق عبادت اگر کوئی ذات ہے تو وہ خدا ہے، اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی کا سجدہ، کسی کی نماز نہیں ہو سکتی۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وقضا، کس کا فیصلہ؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعبدوا الا اياه، اس کے فوراً بعد فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، یعنی اللہ اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر کے والدین کے احسان کو یہاں بیان کر رہا ہے کہ اگر میری عبادت کے بعد اگر کوئی اس لائق ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، وہ تمہارے والدین ہیں۔ وہ کیا؟ اور یہ فیصلہ اللہ کا، یہ میرا نہیں ہے، یہ کوئی تقریر یا کوئی خطبہ یا کوئی الفاظ تقریر کے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور اس کی عبادت کے بعد اگر کوئی اس لائق ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے تو وہ اہل بیت کیا کہا ہے؟ تمہارے ماں باپ ہیں، جو کہ کیا ہے؟ وہ تمہارے ماں باپ، والدین، بالوالدین احسانا۔ اور پھر آیت آگے بڑھ کے کہتی ہے جب یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائیں، عندک الکبر لا تقل لہما اف، تو اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور اگر تمہیں اللہ توفیق دے دے ان سے بات کرنے کی تو کریمانہ انداز میں گفتگو کرنا، نرم انداز میں گفتگو کرنا۔ یہ اللہ کچھ احسانات کو یہاں آیت کے اندر، اسی آیت کے اندر گنوا رہا ہے کہ اگر ماں باپ کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے، وہ ماں باپ کہ جس کو اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ اگر کہیں اپنے بندوں سے اس خلقت کا شکر مانگا ہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا، تمہیں نعمتیں عطا کی، تمہیں ہر چیز کی نعمت سے نوازا، انشکر لی ولوالدیک، اس کے عوض میں اگر شکر مانگا تو اس کے بعد فوراً بعد کہا میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اپنے شکریہ کے ساتھ اللہ نے والدین کا شکریہ، اپنی عبادت کے ساتھ اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور احسان بھی اس منزل پہ کہ انہیں اف تک نہ کہنا۔ کہتے کہ اگر روایات کے اندر اف سے بھی کم ترین کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اسے بھی استعمال کرے۔ اف کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کسی کام کے لیے کہہ دیا جائے تو آپ کے منہ سے اف نکل جائے، تھکے ہوئے تھے آپ، منہ سے نکل جائے، کہا اللہ کو یہ بھی برداشت نہیں ہے تم اپنے والدین کے لیے کہو کہ اگر تمہارے والدین کسی کام کے لیے تمہیں کہہ دیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، اپنے جوانی کے جوش میں آ کے کہیں جھڑک نہ دینا، ولا تنہرہما، قرآن کہہ رہا ہے اپنے والدین کو۔ یہ والدین کتنی بڑے عظیم ہستیاں ہیں تمہارے پاس۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں معبود ہوں اور تم عبد ہو، تمہیں میرا عبد بننے کے لیے، تمہیں اس منزل تک لانے کے لیے
جو دو ہستیاں تھیں وہ تمہارے والدین تھے. کہ تمہارے والدین نے تمہیں دنیا میں لایا کہ تم میرے بندے بنے. میں اگر رازق کہلایا لیکن جو رزق کا ذریعہ بنے وہ تمہارے والدین ہیں. وہ پہلے نمبر پر تمہاری ماں تھی, اور اسی اعتبار سے اللہ نے ان کے احترام اور ان کی منزلت اور ان کے مقام کو بھی, اور ایک والدہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے زان محترم, تو اس حوالے سے بات بھی آ گئی. ماں کو باپ کے اوپر بھی ترجیح دی. یہاں تک یہ کہا روایت کے اندر, کسی نے پوچھا کر کے رسول اللہ سے, یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہا اپنے ماں کے ساتھ, اس کے ساتھ احسان کرو. پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کے ساتھ احسان کروں؟ فرمایا اپنے ماں کے ساتھ احسان کرو. اب یہ سوچ رہے کہ اب باپ کی منزل آئے. پھر پوچھا اس کے بعد میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ عزیزو کس کا تذکرہ؟ اور اپنے ماں کے ساتھ. یہ بیویوں کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے. آج ترجیح دے دیتے ہیں ماں کے اوپر بیوی کو, بچوں کو, ان کو ترجیح دی جاتی ہے. قرآن کیا کہتا ہے, اسلام کیا کہہ رہا ہے, رسول کیا فرما رہے؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ. کہا اس کے بعد پھر بتا یا رسول اللہ کس کے ساتھ اس کے بعد احسان کروں؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو. پھر چوتھی مرتبہ جو فرمایا اس کے بعد فرمایا تم اپنے باپ کے ساتھ احسان کرو. یعنی 3 درجے باپ سے بھی زیادہ ماں کو شریعت نے, اسلام نے, رسول اسلام نے, اللہ نے, قرآن نے عظمت بخشی ہے ماں کو. یہاں تک کہا کہ اگر ماں تم نماز پڑھ رہے ہو, نماز مستحبی ہو, مصلی پہ ہو, نماز پڑھ رکوع کی حالت میں ہو, اور ماں آواز دے دے, کہا اس کی بات پہ لبیک کہو, نماز توڑ دو, ماں کی آواز پہ فوراً پہنچو, اماں آپ نے کیا فرمایا, کیا کہا, شریعت کہہ رہی ہے. کوئی واقعہ تاریخ نہیں ہے کہ آپ اس میں شک و شبہ کریں. تھا کہ ذرا یعنی کتنا احترام, اس لیے کہ تمہیں 9 ماہ اپنے شکم میں, اور خالی شکم میں محفوظ رکھا ہی نہیں, جو خود کھاتی تھی اس کا اکثر حصہ تم کو پہنچتا تھا, تمہیں پہنچتا تھا. جو کہ سن جو خود کھاتی, یہاں تک کہ وہ تمام تر انرجی جو انسان کے بدن کے اندر رکھی ہے, تمام تر وہ طاقتیں جو اس وجود کے اندر انسان کے ہیں, ان میں تم اپنے ماں کے حصے دار بنے ہوئے تھے. یہ ماں کو آئرن کی کمی کیوں ہو جاتی ہے, یہ فلاں چیز کی کمی کیوں ہو جاتی ہے؟ ڈاکٹر کیا بتاتے ہیں, کہا یہ بچے کو پہنچ رہا ہے اسی لیے ماں کو کمی ہو رہی, لہٰذا انہیں آئرن دی جائے, انہیں کیلشیم دیا جائے. بھائی اس میں تو کیلشیم موجود تھا, آئرن موجود تھا. کہا اس ماں کا وہ کیلشیم, وہ آئرن بچے کو منتقل ہو گیا ہے. کوئی دے سکتا ہے کسی کو؟ صرف خون ہی نہیں, صرف دودھ ہی نہیں, بلکہ وہ تمام تک بدنی طاقتیں بھی ماں اپنے بچے کو شکم مادر میں منتقل کرتی ہے, دیتی ہے, عطا کرتی ہے. کوئی ہے اس مقام پر؟ اور پھر جب ولادت کا معاملہ آتا ہے تو ایسا مطلب موت و حیات کے بیچ میں ہوتی ہے, اور اس منزل کو اسلام نے یوں بیان کیا ہے کہ یہ وہ منزل جس منزل سے گزرتی ہے وہ اس مجاہد کی طرح ہے جو جنگ میں اسلام کے لیے, حق کے لیے, اللہ کے لیے صف اول میں دشمنوں کے مقابلے میں لڑ رہا ہو. جو ثواب اللہ اس مجاہد کو دیتا ہے وہ اس ماں کو دیتا ہے جو اس منزل سے گزرتی ہے اس کے عوض میں. یہ مقام ہے ماں کا, جو اسلام پیش کر رہا ہے, جو قرآن پیش کر رہا ہے, جو کہ رسول اسلام جو پیش کر رہے ہیں. جو کہ لا تنہرہما, انہیں جھڑکنا نہیں, وقل لہما قولا کریما. کہا یہ تم ان کے ساتھ گفتگو کر رہا تو نرم انداز میں, اس لیے کہ یہ 2 اولیاء پروردگار ہیں تمہارے درمیان. کوئی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو, یا رسول اللہ میری فلاں حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے, میرے لیے دعا فرما دیجئے. پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں زندہ ہے. کہا فوراً ان کے پاس چلے جائیے, جا کر کے ان سے دعا کرائیے. تیرے حق میں اس سے زیادہ کوئی بھی زمین کے اوپر ہے نہیں ہے جس کی دعا کو اللہ سن رہا. کون کہہ رہا؟ اللہ کا رسول. جو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ جاؤ اپنے ماں باپ سے دعا کراؤ. یہاں تک کہ کسی صحابی نے پوچھ لیا, یا رسول اللہ جس کے ماں باپ نہ ہو, ممکن ہے وہاں کوئی دوسرا صحابی بیٹھا ہو جس کے ماں باپ مر چکے ہوں. جب یہ عظمت سنی ماں باپ کی, بھئی ہمیں تو اتنا دور کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں, خود اپنے ماں باپ سے دعا کرا لیں گے. کہا جس کے ماں باپ زندہ نہ ہوں کیا کرے؟ کہا ان کی قبروں پہ چلے جاؤ, اللہ کو ان قبروں کا وسیلہ دے کر کے اس سے دعا مانگو, تمہاری حاجت پوری ہوگی. اگر واقعی تم حق کے ماں باپ ادا کرنے والے ہو, اللہ تمہاری دعا کو سن لے گا. ماں کی قبر کے اوپر, باپ کی قبر کے اوپر چلے جاؤ, تمہاری بڑی سے بڑی مشکل کون کہہ رہا؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے. آ جاؤ گے نا, تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. کسی نے اٹھ کر کے یا رسول اللہ جس کو قبروں کا ہی پتہ نہ ہو, ممکن ہے کوئی وہاں صحابی رہا ہو جس کے ماں باپ کبھی مر گئے ہوں, کہاں پہ ہوں. ظاہر سی بات ہے نیا ان لوگوں کے دل میں, مسلمان نئے ہو رہے تھے, نہیں معلوم ماں باپ کو جلایا گیا ہے, کہاں کیا کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے.
کوئی ایسا بھی کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ جس کے ماں باپ مر چکے ہوں, قبروں کا بھی پتہ نہ, وہ کیا کرے؟ کہا زمین پہ 2 فرضی قبریں بناؤ, مٹی کی 2 ڈیریاں قبر نما بناؤ, ایک کو ماں کی قبر قرار دو, دوسرے کو باپ کی قبر قرار دو, پھر ان کو وسیلہ بنا کے اپنے پروردگار سے دعا مانگو, خدا تمہاری دعا کو ماں باپ کے حق میں قبول کرے گا. صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد و آل محمد. کتنا بڑا مرتبہ ماں باپ کا عزیزان محترم, کتنا بڑا مرتبہ ہے. کہا کہ یہاں تک کہ ماں باپ تمہارے مسلمان نہیں بھی ہیں تب بھی کہا تم ان کے ساتھ احسان کرو. دامن وقت میں گنجائش نہیں میں کہ تمہارے سامنے ثبوت تاریخ کے پیش کروں. عزیزان محترم, جو مسلمان نیا ہوتا رہا انہیں حکم دیا جاتا جاؤ واپس پلٹ جاؤ اپنے خاندان میں جاؤ, اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں ان کے ساتھ احسان کرو, ان کے ساتھ نیکی کرو, ان کے ساتھ احترام کرو, ان کا احترام کرو, ان کی خدمت کرو. یہاں تک کہ جب مسلمان ہو جانے کے بعد بچے اپنے ماں باپ کے پاس جاتے تھے تو پہلے سے زیادہ جب ان کے ساتھ محبت کرتے ہوئے, یہاں تک کہ ان کے ہر بات پہ لبیک کہتے ہوئے پوچھتے تھے یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ تو ہم تو ہمارا دین چھوڑ چکے تھے, تم بدل کیسے گئے ہو؟ کہا ہمیں اپنی بزم میں رسول اللہ بیٹھنے نہیں دیتے. کہتے یہاں سے زیادہ وہ بزم تمہیں اللہ تمہارے کو پسند ہے, جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت پر بیٹھو جا کر کے, اس لیے ہمیں وہاں بیٹھنے نہیں دیتے. کہا انہیں پتا ہے کہ ہم کافر ہیں, مشرک ہیں؟ کہا ہاں, ہم بار بار اپنے رسول سے کہتے ہیں وہ تو مشرک ہیں یا رسول ہم کیسے, لیکن پھر بھی رسول اللہ فرمایا نہیں تمہارے ماں باپ ہیں. یہ ہے ماں باپ کی عظمت کہ اگر کافر بھی ہیں مشرک بھی ہیں ان کا احترام بھی اولاد کے اوپر واجب ہے. اس لیے تمہیں دنیا میں لانے والے, تمہیں پالنے والے, تمہیں بڑا کرنے والے تمہارے ماں باپ ہیں. صلوات پڑھ دے عظمت ہے محمد و آل محمد. اوے سے کرنی اپنے ایک مشہور جنہوں نے زیارت رسول اللہ نہیں فرمائی تھی, زیارت نہیں کر پائے تھے, ہمیشہ یمن میں رہے, وہاں پہ مسلمان ہوئے اور پھر اس کے بعد بڑی آرزو تھی انہیں رسول اللہ کی زیارت کر پائیں لیکن آ نہیں پا رہے تھے, اس لیے وجہ کہ ان کی ماں اپاہج تھی, بزرگ کافی ہو چکی تھی اور انہوں نے صرف سنا تھا اصحاب سے, اور جو لوگ وہاں ہدایت کے لیے اور مسلمان کرنے کے لیے لوگ وہاں پہ گئے ان سے سنا تھا خالی کہ ماں باپ کی خدمت اور عظمت کتنی ہوتی ہے, مقام کیا ہوتا ہے. کہا ان کی خدمت میں ہمیشہ رہتے تھے اور رسول اللہ کے اس قول کے اوپر عمل کرتے ہوئے, اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ماں باپ کی ماں کی خدمت میں رہے. یہاں تک کہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اپنی ماں سے التجا کی, اماں جان دل چاہتا ہے کہ اپنے رسول کو ایک بار ان آنکھوں سے بھی دیکھ لوں, اگر اجازت ہو. تو پہلے تو اجازت نہیں دیتی تھیں کیونکہ اپنی کہ اگر تم چلے گئے تو میں مر جاؤں گی, اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو میری خدمت کرو, جب میں چلی جاؤں رخصت ہو جاؤں مجھے دفن کر کے بعد چلے جانا, رہنا ہی مدینے, میری طرف سے اجازت ہے. لیکن بہت اصرار کے بعد جب, کیونکہ وہ خود ہی بزرگ تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں اور رسول اللہ کی زیارت سے محروم رہ جاؤں. کہا پھر اتنی اجازت دوں گی کہ اتنے دن کے اندر اندر واپس, جتنے میں صرف انسان پہنچ پائے مدینے, اور پھر فوری وہاں سے چند لمحے بیٹھنے کے بعد واپس اپنے کا. اتنا وقت دیا ماں نے بیٹے کو, کس کو, اویس کو, کہ جاؤ اور زیارت کر کے فوراً واپس چلے آنا. گئے یہاں سے دور سفر طے کر کے مدینے پہنچے, پتہ چلا کہ رسول اللہ مدینے میں نہیں ہے. اور رسول اللہ اصحاب کے بیچ اویس کا بڑا تذکرہ کرتے تھے. کہا تم تو میرے آس پاس رہتے ہو ہمیشہ, ایک میرا یمن میں بیٹھا ہے, میرے فرمان میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے, ہمیشہ تذکرے کرتے. اور اب ظاہر سی بات ہے اصحاب سے بات سے برداشت نہیں ہوتا تھا, یا رسول اللہ ہم جو ہمیشہ آپ کے آگے پیچھے ساتھ, ہمارا ذکر نہیں ہوتا, اور وہ جس نے آپ کی زیارت تک نہیں کی اس کا آپ اتنا تذکرہ کرتے ہیں. وہاں موے سے کرنی مدینے پہنچے, پتہ چلا رسول اللہ مدینے میں نہیں, کہیں باہر ہیں. پوچھا صاحب سے رسول اللہ فرمایا کہاں ہے؟ کہا وہ کہیں سفر پر گئے ہوئے, کل تک پرسوں تک واپس آ جائیں گے 2 دن میں. آج تک سننے کے بعد مدینے میں زیارت مسجد نبی فرمائی اور واپس. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یمن واپس جا رہا ہوں. کہا رسول اللہ کی زیارت نہیں کرو گے؟ کہا نہیں میں زیارت نہیں کر پاؤں گا, میری کچھ مجبوریاں ہیں. مجبوریاں کیا؟ کہ ماں نے کہا تھا کہ اتنے وقت کے اندر اندر واپس لوٹنا. اللہ اکبر, اتنے وقت کے اندر. اب انہوں نے سوچا کہ اب رسول اللہ آئیں, ہم ان سے شکایت کریں گے جس کے اتنے تذکرے آپ کرتے تھے, گن گاتے تھے, وہ آپ کی زیارت کے لیے یمن سے آئے اور آپ کی زیارت کیے بغیر واپس چلے گئے. ان کو کام بڑا قیمتی تھا اور آپ کے لیے رک نہیں پائے 1-2 دن. ہم ان سے شکایت کریں گے تاکہ کم سے کم یہ تذکرہ بند ہوگا بار بار ہوئے سے کرنے کا. یہ واپس چلے گئے
یمن اور ادھر رسول اللہ مدینے واپس آتے ہیں، جو ہی اصحاب دوڑتے ہوئے پہنچے کہ ہم شکایت کریں گے اویس کرنی کی، ان سے آنے سے پہلے ہی میرے رسول نے فرما دیا مجھے اپنے اویس کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اویس مدینے میں آئے تھے، ان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی وہ قبل اس کے کہ شکایت کرتے، ادھر سے اور تذکرے ہونا شروع کر دیے۔ ایک شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ با منے پیش منے در یمنے، بی منے پیش منے در یمنے، کہ اگر کوئی میرا ہے، اگر وہ یمن میں بھی ہے تو یوں سمجھو وہ میرے ساتھ ہے، اور اگر میرا نہیں ہے تو اگر میرے ساتھ بھی ہے میری طرف سے یمن میں ہے۔ ان کے ساتھ جڑ کے بیٹھنا یا بس میں بیٹھنا کمال نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کی محبت پہ، ان کے فرمان پہ عمل کرنا سب سے بڑی اہمیت کا مالک ہے۔ وہ اس کا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر معنی نہیں ہے کہ وہ گرسائی میں بیٹھا ہے یا مدینہ میں بیٹھا ہے یا کربلا بیٹھا ہے، جو کہ جس سے محبت ہے، اگر اس کی زندگی اس کے مطابق گزر رہی ہے، اس کی سیرت پہ گزر رہی ہے، تو ویسے کرنی کی زندگی مثال ہے ہمارے لیے زان محترم، کہ اہل بیت کے تئیں، رسول اللہ کے تئیں محبت کا یہ ہے کہ جو ان کا فرمان ہے اس کو عمل کرو گے تو گویا اب ان کے ہو، ان کے ساتھ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ ماں کے حوالے سے جانے محترم، ماں کی کتنی بڑی عظمت رسول اللہ کی کہ اپنی زیارت کے اوپر بھی کیا کر رہے، ترجیح دے رہے ہیں۔ آج ہمیں بڑے مشتاق زیارات ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ، خوش قسمت وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جان محترم اپنے ماں باپ کا احترام کرو، ان کا اگر آپ یہ چاہتے ہو کسی حج کا ثواب آپ کو نصیب ہو، آپ کو کسی زیارت کا ثواب نصیب ہو، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، مجلس کے بعد اس سے بھی زیادہ بڑھ کے خدمت کرو کہ میں اس لیے کر رہا ہوں میرا رسول مجھ سے خوش ہو جائے، اس دور کا امام مجھ سے خوش ہو جائے، اس لیے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت محمد و آل محمد۔ اور دنیا میں بھی اگر چاہتے ہو کہ اپنے امام کو راضی کرو، اہل بیت کو راضی کرو، رسول اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ عزیزان محترم یہ دو اولیاء خدا ہے ہمارے گھر کے اندر، توجہ کے ساتھ، ان کا مرتبہ کم نہیں ہے، انہیں تم غریب مت سمجھنا، پھٹے ہوئے کپڑوں میں مت دیکھنا، جھکی ہوئی کمر مت دیکھنا، ان کی ضعف بیماری کو، ان کی لڑکھڑاتی ہوئی زبان کو مت دیکھنا، اللہ کتنا قریب ہے۔ توجہ کے ذرا، ان کی لڑکھڑاتی ہوئی زبانوں سے نکلنے والے کلمات پہ اللہ، وہ جو شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ نظر رکھتا ہے، وہ کان رکھتا ہے، وہ رسول اللہ، ان کی آواز، ان کی زبانوں پہ جانے محترم اگر چاہتے ہو کہ محمد و آل محمد کے ساتھ، کیونکہ ہر آدمی کا دعا ہوتا ہے کہ ہمیں محشور فرمائے محمد و آل محمد کے ساتھ، اگر یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن ہماری بھی قربت ہو ان سے، ہمیں بھی جوار معصومین میں جگہ ملے، تو عزیزان محترم اس کا ایک بہترین نسخہ ہے کہ تمہارے گھر میں والدین ہیں، ان کی خدمت کرو، اور والدین دنیا سے چلے گئے تو انہیں یاد رکھو، اس لیے کہ یہ آیت کریمہ کیا فرماتی ہے، یہ فرما رہی ہے کیا کہ کہوں عبادت کے ساتھ جوڑا، عبادت کے ساتھ جوڑنے کا مطلب ہے کہ مصلی پہ اگر اللہ کی عبادت کے لیے گئے ہو، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے گئے ہو، نماز ختم کرنے کے بعد اپنے مردہ والدین کو جو اس دنیا سے چلے گئے انہیں فوراً فاتحہ، انہیں فوراً یاد کر کے، بلو ایک صلوات کا ثواب ہی صحیح، انہیں یاد کر کے مصلی سے اٹھو۔ آیت یہ کہہ رہی ہے، یہ نہیں کہ جب ان کا سال آ جائے، ان کی برسی آ جائے تب انہیں یاد کرو، آیت قرآنی کہتے ہیں جب اللہ کی عبادت کرو تب اپنے اہل بیت کو یاد کرو، یعنی جب مصلی پہ جاؤ تب تک مصلی نہ چھوڑو جب تک اپنے والدین کو یاد نہ کر لو، تاکہ اپنے مرحومین کو یاد نہ کر لو، تاکہ کیوں احسان کیا کہ کہا رہا ہے، احسان کیا ہوتا ہے، جو کرے آپ کے ساتھ ویسا اس کے ساتھ کرو، یہ احسان جو والدین نے آپ کے ساتھ یا ہمارے ساتھ کیا ہے، کیا ہم ویسا کر سکتے ہیں؟ یہ کسی کی بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ جو والدین نے ہمارے ساتھ کیا، کسی نے جا کر کہا تھا رسول اللہ کو یا رسول اللہ میں نے 7 حج اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر کے کرائے ہیں، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ میرے رسول مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرمایا خوش نصیب ہے تو نے اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے پیدل چل کے اپنی ماں کو 7 حج کرائے ہیں، لیکن جان لے جو تجھے ماں نے اپنی گودی میں ایک زانو سے دوسرے زانو پر جو کروٹ دی تھی اس کا بھی اجر ادا نہیں ہو پایا ہے۔ اگر تو بات اجر کی کرتا ہے، بات احسان کی کرتا ہے، تو ابھی جو اس نے ایک کروٹ تمہیں دی تھی اپنی گود میں، وہ شکم کی بات نہیں کی، کہا گود میں ایک زانو سے جو تجھے دوسرے زانو پہ موڑا تھا اس کا بھی حق تو نے ادا ابھی تک نہیں کیا ہے، لیکن اسے احسان کرو، جتنا تم سے ہو سکے تم کرتے چلے جاؤ اپنے والدین کے ساتھ۔ جو کہ ذہن محترم
یہاں تک کہ احسان کا کیا ہے، ماں باپ کا احسان کیا ہے، جب تک کہ چلو وہ شکم مادر کی بات تو رہنے دو، تب تک دسترخوان پہ ہاتھ نہیں بڑھاتے جب تک کہ بچوں کو کھانا کھلا نہیں لیتے، جب تک بچے نہیں کھا لیتے۔ کوئی ہے ماں، کوئی ہے باپ ایسا کہ اپنے بچوں سے پہلے کھا لیتا؟ نہیں کھاتا کوئی، پہلے بچوں کو کھلاتا ہے پھر کھاتا ہے۔ آج تو الحمدللہ ہر گھر میں رزق فراوان ہے، لیکن کل آج سے 20-30 سال پہلے پیچھے چلے جائیے، ماں باپ کہیں کہیں دن بھوکے گزار دیتے تھے، لیکن بچوں کے لیے کہیں سے بھی کھانا مل جائے ضرور پہنچاتے تھے۔ یہ ماں باپ کی محبت تھی۔ تو جو کہا کیا احسان کا بدلہ پھر احسان کیسے ہوگا؟ کہا جب تم دسترخوان پر بیٹھو، جب تک کہ والدین کو یاد نہ کر لو تب تک لقمے کے لیے ہاتھ مت بڑھاؤ، یہ ہے احسان۔ وہ جیسے انہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اگلی آیت میں ہے، جیسے بچپنے میں انہوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا تھا، تمہارے اوپر رحم کیا تھا، ویسے تم اس کے ساتھ کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی جو سلوک بچپنے کے ساتھ، جو پیار اور محبت والدین نے تمہارے ساتھ کی تھی، حق یہ بنتا ہے کہ جب جب تم انہیں یاد کرو تو ویسے ہی سلوک کرو جیسے وہ بچپنے تمہارے ساتھ کرتے۔ دیکھ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ والدین کی عظمت ہے ذرا محترم، مثلا کس درجہ والدین کی عظمت قرآن پیش کر رہا ہے، اسلام پیش کر رہا ہے۔ ایک والدہ کے اصحال ثواب کی ہر جملہ خدا ان کی روح کو اس کا ثواب اشال فرمائے۔ سن محترم، شاید اس سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ جناب موسیٰ نبی خدا ہیں اور اللہ پیغمبر ہیں، جانتے ہیں آپ، سب کا ایمان ہے۔ انہوں نے اپنے پروردگار سے کوہ طور میں سوال کر دیا، پروردگار تمہیں یہ بتا کل وہاں قیامت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، جو جنت مجھے نصیب ہوگی، میرا پڑوسی، میرا دوسرا ساتھ میں گھر کا کون ہوگا؟ کیونکہ یہاں نا جوار معصومین میں جگہ عنایت ہم سب کی دعا ہوتی ہے، نہیں کیا میں ان کا پڑوس مل جائے؟ تو جناب موسیٰ نے فرمایا کہ میری امت میں سے کون ہے کہ جو میرا وہاں پر میرا پڑوسی ہوگا؟ تو اللہ نے وہی فرمائی کہ فلاں محلے میں چلا جا، ایک دکان ہوگی، اس پر جا، وہ آدمی تیرا کل قیامت کا پڑوسی ہوگا، تیرے جوار میں اس کو جگہ اللہ نے دینی ہے۔ یہ وہاں پہنچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے جناب موسیٰ، دیکھا وہ تو ایک کسائی ہے، وہ گوشت کا کاروبار کرتا ہے، دن میں بکرے کاٹتا ہے، لوگوں کو گوشت بیچتا ہے، اور شام کو دکان بند کر کے گھر چلا جاتا ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، روز اس کے ساتھ بتایا نہیں اس کو میں کون ہوں۔ اب دیکھنا ہے کون سا اتنا بڑا عمل ہے اس کا کہ اللہ نے ایک نبی کا اسے کل قیامت کے دن اتنا بڑی جو ہے اسے عظمت بخشی ہے کہ اس کے جوار میں سے جگہ، اور مجھ نبی کا وہ پڑوسی ہوگا۔ روز اس کے ساتھ اس کے گھر چلا دیکھتا ہے، دن میں ایک کام کرتا ہے وہ کہ دکان کو تھوڑے عرصے کے لیے بند کرتا ہے، گوشت کا ٹکڑا اٹھاتا ہے، وہ گھر چلا جاتا ہے۔ 1-2 دن دیکھتے ہیں، تیسرے دن ساتھ چلے گئے، دیکھو اس میں کیا عمل ہے، کہاں لے کے جاتا ہے گوشت کا، گھر گیا کھانا کھا کے آتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو ان کے لیے بھی کھانا لاتا تھا۔ گھر پہنچے، دیکھا کہ چھت میں اس نے کیا کیا ہوا ہے، جیسے ایک جھولے ٹائپ کا ایک بنا کر کے اس میں اپنے ضعیف ماں کو رکھا ہوا ہے، اور وہ اسے چھت کے ساتھ لٹکا کر کے چلا جاتا ہے۔ گھر میں کوئی اور نہیں ہے اس کو، اور چھت میں اسی لیے لٹکاتا ہے، ضعیف ہے، اپاہج ہے، کچھ کہیں حرکت نہیں کر سکتی، کوئی جانور آ کر کے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے اسے کھلاتا پلاتا ہے، اور اس کے بعد اس جھولے میں رکھ کر کے چھت میں ٹانگ کے چلا جاتا ہے تاکہ کوئی جانور اسے اذیت نہ دے۔ گھر میں بیٹھا رہے گا تو اس کو کھلائے گا کیا؟ اس کو اتارتا ہے اور اس گوشت کے ٹکڑے کو بنتا ہے، اسے کھلاتا ہے۔ یہ بھی جا کر کے بیٹھ گئے ساتھ میں، کہا یہ کون ہے؟ کہا میری ضعیفہ ماں ہے، اور میں اس کو کھانا کھلانے آتا ہوں دن کو، اور یہ گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا بنا ہے، اس کو کھلا رہا ہوں۔ وہ کچھ منہ سے کہہ رہی تھی جس کو جو سنائی نہیں دیا جا رہا تھا، جناب موسیٰ تک بھی وہ آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ پوچھا جناب موسیٰ نے یہ منہ سے کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے منہ ہل رہے ہیں، کچھ جملے کہہ رہی ہے جو میں سن نہیں سکتا۔ کہا یہ بیچاری جب سے میں اس کی خدمت کر رہا ہوں تب سے یہ کہہ رہی ہے اللہ تجھے جناب موسیٰ کا پڑوسی بنائے، اس کے جوار میں تجھے، اور میں کہاں؟ آپ نے دیکھا نہیں میرا کاروبار کیا ہے، بس دن میں دکان پہ جاتا ہوں، رات میں گھر آتا ہوں، یا اس کی یہاں خدمت ہے یا وہاں پر جو ہے یہ کام ہے، اور اس کی دعا میرے حق میں کہاں؟ مجھے کہاں اتنا میرا نصیب وہ نبی خدا ہے اور اس کا کل قیامت کے دن میں اس کا پڑوسی بنوں؟ ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے فرمایا وہ موسیٰ نبی میں ہی ہوں کہ اللہ نے کوہ طور پہ مجھے بتایا کہ جا دیکھ وہ کل قیامت کے دن تیرا پڑوسی ہوگا، میں تیرا عمل دیکھنے آیا تھا۔ ارے ماں کی خدمت میں تیرا نصیب اللہ نے اتنا بلند کیا کہ کل قیامت میں تو میرا پڑوسی ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد و آل محمد۔
اگر واقعی اس دعا پہ چاہتے ہیں ہم لوگ کہ وہ ہماری دعائیں قبول ہوں، یا ہم کہتے ہیں خدایا کل قیامت میں ہمیں محمد و آل محمد کے جوار میں جگہ عنایت فرمانا، تو اس کا بہترین نسخہ تم اپنے والدین کے ساتھ جو کہ احسان کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا، ان کے ہر عرضوں کو پورا کرنا ہے۔ ذرا ممکن ہے تمہارے اس وقت بہت بڑے خیالات ہوں، ان کے خیالات تم سے نہ ملتے ہوں، لیکن خیال رکھنا اللہ سے ان کے خیالات ملتے ہیں، اہل بیت سے ان سے خیالات ملتے ہیں، رسول اللہ سے ان کے خیالات ملتے ہیں۔ عزیزو اور دوستو، یہ درس دیا ہمیں اہل بیت نے، یہ سید الساجدین نے۔ عزیزان محترم، ہماری عبادتیں کیا، اگر انبیاء بھی نظر آئے تو عابدین نظر آئے، عبادت کرنے والے۔ اگر ملائکہ بھی نظر آئے تو قرآن نے اتنا کہا کہ یہ ساجدین سجدہ کرنے والے ہیں، لیکن وہ کہ جو سید العابدین قرار پایا وہ ہمارا امام زین العابدین ہے، جو سید الساجدین صرف سجدہ کرنے والا نہیں بلکہ اور انبیاء کا اور ان ملائکہ کا بھی جو سید و سردار نظر آیا عبادت میں، عزیزان محترم، وہ ہمارا اور آپ کا مولا امام زین العابدین ہے، جن کی شہادت کی تاریخ ہے۔ عزیزان محترم، مولا ہے عزیزان محترم، ان کی فضیلت و عظمت دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ عزیزان محترم، یہ بھی اپنے زمانے کا علی ہے، جو عظمتیں علی کو اور پورا عشرہ اپنے ولایت کا سنا۔ ولایت میں یہ بھی کم نہیں، صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ کوئی چاہنے والا ہر سال جب بلخ سے، جو ایران کا ایک علاقہ ہے، اس سے جاتا تھا حج کرنے کے لیے، تو اپنے امام سے ملاقات کرنے کے لیے مدینے جاتا تھا اور کچھ تحفے تحائف گھر سے لے جاتا تھا۔ ایک سال بیوی نے یہ کہہ دیا کہ ہر سال تو اپنے ولی پیر کے لیے تحفے لے کے جاتا، لیکن ادھر سے کچھ لے کر کے نہیں آیا، تو وہاں سے تحفے تحائف لے کر کے نہیں آیا۔ اس نے کہا تو کیا کہتی ہے، میری اس سے بڑی محبت ہے، میرا مولا میرا آقا ہے، حجو کے ذنب تو کیا باتیں کرتی۔ کہا اگلے سال جب وہ گیا تو امام علیہ السلام نے اپنے گھر میں مدینے میں بلایا امام زین العابدین نے، جو ہر سال جاتا تھا زیارت کے لیے۔ کہا میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، میرے مولا نے فرمایا ہاں تم دلاؤ تشت لے کر کے، اور جو ہی بیٹھے پانی ہاتھ دھلانے کے لیے تو وہ پانی ڈالتا جا رہا تھا، امام ہاتھ دھوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا آج ہاتھ تو نے دھلانے، کیا ہے دیکھو تشت میں کیا ہے؟ نہیں مولا پانی ہے، کیونکہ خود جانتا ہے پانی گرا رہا ہوں امام کے ہاتھوں پہ تو پانی نیچے گر رہا ہے۔ کہا غور سے دیکھو کیا ہے، کیا دیکھتا؟ سرخ یاقوت، اللہ اکبر، اور پانی گرایا، کیا دیکھا؟ سفید در کا بھرا ہوا تشت ہے، اور جب ہاتھ دھلا چکا تو ایک مرتبہ کہتا ہے مولا آپ سے یہ بعید نہیں ہے کہ آپ مولا ہیں، آپ خاک کو بھی سونا بنا سکتے ہیں، یا آپ کو اللہ نے یہ طاقت عطا کر رکھی ہے۔ کہا اسے لے جانا اور اپنی زوجہ کو دے دینا۔ ہاتھ جوڑ کر کے قدموں میں گر گیا، مولا اس کو آپ کی معرفت نہیں ہے، اس نے بلخ میں بات کی تھی وہ آپ تک پہنچ گئی۔ عزیزو اور دوستو، ہمارا عمل، ہماری باتیں، ہمارا جو بھی ہے ہمارے وقت کے امام تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کون پہنچاتا ہے؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ ان کی ولایت ہے، یا وہ پہنچ جاتے ہیں یا ہماری آواز وہاں پہنچ جاتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا علم ہمیں نہیں، لیکن ان کو علم ہو جاتا ہے۔ کہا یہ لے جانا، اسے دے دینا، اب حکم امام ہے۔ لے کے جب واپس بلخ پہنچا اور لا کر کے بیوی کے سامنے رکھا، کہ یا تحفوں کا کہہ رہی تھی کہ ادھر سے بھی کوئی تحفے، یہ تحفے تمہارے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ جو ہی تحفوں کو کھولا، ایک مرتبہ پوچھتی ہے کہ تیرا ولی، تیرا امام کون ہے؟ فرمایا کیا ایسا تو نہیں ہے کہ تیرا مدینے کا امام وہ تیرا ولی، تیرا امام ہے؟ اللہ اکبر، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ یہاں تک کہ میاں بیوی سے، بیوی میاں سے بھی اپنا عقیدہ چھپاتی تھی، ایسا دور تھا جسو، ایسا دور، ایسے دور کے تھے۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جس کا تو غلام ہے میں بھی اسی کی کنیز ہوں، میں بیوی ہوتے ہوئے آج تک تجھ سے اپنا عقیدہ چھپاتی رہی، میں تمہیں دکھا نہ سکی، بتا نہ سکی۔ اللہ اکبر، اگلے سال جب جانا تو مجھے بھی لے کے چلنا۔ اب جب اگلے سال وقت آیا، لے کر کے یہاں سے گئے، جو ہی اس قریب مدینے میں امام کے گھر کے قریب، بیت الشرف کے قریب پہنچتے، تھوڑی سی دوری پہ، اور جب رکے تو یہاں اس کو اچانک موت آ جاتی ہے، بیوی مر جاتی ہے۔ اب یہ امام کا چاہنے والا ہے، زیارت کے لیے آیا، سوچا کہ نہیں بیوی کا کفن و دفن بعد میں کروں گا، پہلے امام کی جا کر کے زیارت کراتا ہوں، اور پھر اس کے بعد واپس آ کر کے اس بیوی کو لے کر کے واپس بلخ جاؤں گا، یا اس کے دفنانے کا کوئی اہتمام کروں گا۔ اب یہ میت چھوڑ کر کے بیوی کی پہنچتا امام کی خدمت میں، میرا امام فرماتا ہے تیری زوجہ کہاں ہے؟ آپ ظاہر سی بات ہے پہلے چھپانے کی کوشش کی، مولا نے فرمایا اسے کیوں نہیں لے کے آتا، وہ تیرا انتظار کر رہی ہے، اسے کیوں نہیں لے کے آیا؟ جواب دیتا وہ مر گئی۔
میرے مولا نے فرمایا نہیں وہ زندہ ہے. اب ہم اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو بڑا مقابلہ کرتا, کہتا نہیں نہیں وہ تو میں خود دیکھ کر کے اس کی نبضیں بند ہو گئی تھی, نبض چل نہیں رہی تھی, سانس رک چکی تھی, میں خود اس کے جنازے کو سنبھال کے آیا ہوں. لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ فرزند رسول ہے, یہ امام وقت ہے, یہ ولی خدا ہے. اگر اس نے کہہ دیا زندہ ہے تو زندہ ہے, اگر فرما دیا کہ وہ انتظار کر رہی ہے تو اس کا مطلب انتظار کر رہی. مولا ابھی جاتا ہوں اسے لے کر کے آتا ہوں. واپس پہنچا, کیا دیکھا؟ بیوی بیٹھی زندہ, جہاں اس کو جس کے وہاں جنازے کو چھوڑ کر کے آیا تھا, کیا دیکھا؟ وہی درخت کے نیچے وہ آرام فرماری بیٹھی ہے. جو ہی آ کر کے پہنچتا ہے کہ میں امام کے پاس زیارت کے لیے پہنچا. کہا کیا ہوا؟ تو نے امام کی زیارت زمین پہ کی, میں نے امام کی زیارت عرش پہ کی ہے. جب ملک الموت میری روح کو لے کے جا رہا تھا, میرا مولا زین العابدین آگے کہتا تھا یہ میری زائرہ ہے, جب تک زیارت نہ کر لے تو لے کے جا نہیں سکتا. میری روح کو واپس لوٹا دیا اور میں زندہ ہو گئی. اب یہ امام کی خدمت میں دونوں پہنچتے ہوئے ان کی زیارت فرما, صلوات پڑھ دے عظمت ہے محمد و آل محمد. یہ امام زین العابدین حسن محترم, یہ امام زین العابدین ہے جن کی شہادت کی تاریخ ہے. اللہ اکبر. ان کے ذکر مصائب میں کیا بیان کیا جائے. جو ایک مرتبہ نہیں نہ جانے کتنی مرتبہ شہید ہو گیا, کہ جب دوران سفر جب بعد شہادت امام حسین کربلا سے کوفہ سے شام, اللہ اکبر, بے مکنا و چادر جب نگاہ پڑی کہیں اپنی ماں کے سر پہ, کبھی پھوپھی اماں جناب زینب کبریٰ کے سر پہ, تو یہ مصیبتیں سید سجاد کے لیے اتنی تھیں کہ فرماتے تھے بابا آپ نے جناب علی اکبر کے لیے بڑا آسان سا فیصلہ کر دیا کہ ایک مرتبہ شہید ہو گئے. جناب علی اکبر میرا بھائی, بڑی آسان منزل تھی, ایک مرتبہ شہید ہو گیا. لیکن میرے لیے جو انتخاب کیا وہ بڑا سخت ہے کہ ایک ایک موڑ پہ مجھے موت آتی ہے, زندہ ہوتا ہوں. اللہ اکبر. بے مکنا و چادر جب اپنی اماں کو دیکھتا تھا, جناب زینب کو دیکھتا تھا. یہ مولا سید سجاد کے لیے اتنی مصیبت تھی کہ اس مصیبت میں پورے 35 سال روتے تھے. یہاں تک کہ جب کوئی چاہنے والا پوچھتا تھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت آپ پہ کہاں پڑی, تو کربلا کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ فرماتے تھے الشام. یہ شام میں کیا مصیبت تھی؟ اللہ نبی ذاتیوں کا ننگے سر ہونا, یہ سید الساجدین امام زین العابدین کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی. اللہ اکبر. عزیزو اور دوستو, یہ نہیں کہ کربلا بھول گئے تھے, مولا کربلا کو بھی اتنا یاد رکھتے تھے کہ جب کہیں پانی سامنے آ جاتا تھا نا, امام رونا شروع کر دیتے تھے. جب کہیں کھانا سامنے آتا تھا امام رونا شروع. جب کوئی پوچھتا تھا مولا کیوں روتے, میرا مولا فرماتا میرا بابا حسین اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کے لیے پانی کے لیے کربلا میں اتنا تڑپا. اجرکم اللہ, خود آپ کو کسی غم میں نہ رکھائے. عزیزو مجھے وہ کربلا یاد آ جاتی ہے, مجھے اپنے علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے. اللہ اکبر. پھر کہا جاتا ہے یہاں تک کہ امام جب بازار میں نکلتے تھے نا, تو لوگ قصاب جو ہوتے تھے نا, جو کسائی گوشت کا کاروبار کرنے والے, وہ اپنے یا دکانیں بند کر دیتے تھے یا گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے تھے. گاہک پوچھتے تھے یہ کپڑا کیوں ڈالتے ہو, یہ دکان کیوں بند کر دیتے ہو؟ وہ کہتے تھے کہ جب زین العابدین امام یہاں سے گزرتا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں یا گوشت پہ پردہ ڈال دیتے. کہا کیوں؟ کہ وہ گوشت دیکھ کر کے رونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کسی نے جا کر کے مولا سے پوچھا مولا یہ گوشت دیکھ کر کے آپ روتے کیوں ہو؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا جب گوشت کے ٹکڑے دیکھتا ہوں نا, مجھے کربلا میں کہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے, کہیں بابا کے لاش کے ٹکڑے, کہیں مولا اپنے چچا عباس کے لاش کے ٹکڑے نظر آتے. مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے. عزیز اور دوستو, یہ آنسو سے نہیں روتا رہا بلکہ خون کے آنسو روتے تھے. وہ وقت آیا کہ ہشام ابن عبد الملک ظالم بادشاہ نے ہمارے چوتھے امام زین العابدین کو زہر دے دیا. ارے یوں ہی زہر پہنچا میرے مولا تک, کیونکہ میرا کوئی بھی امام یا زہر سے یا تلوار سے شہید ہوا ہے, اپنی موت کوئی بھی امام اس دنیا سے نہیں گیا. عزیز اور دوستو, جب زہر پہنچا امام کے بدن اطہر میں, امام نے کچھ وصیت
وصیتیں فرمانا شروع کی اپنے بیٹے جناب امام محمد باقر کو، 5ویں امام کو وصیتیں دینے کے بعد آخر میں ایک مرتبہ فرمایا کہ اے میرے بیٹے محمد باقر، کیا تم کربلا میں تھے؟ جانتے امام کے تھے؟ کہا بابا آپ کے ساتھ تھا، میں کربلا میں تھا۔ کہا میرے لیے کربلا بیان کر، اللہ اکبر، میرے لیے کربلا بیان کر، میں کربلا سن کے اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ اے کربلا سننے والوں، ذرا اپنے امام کے منہ زبان سے سنی ہوئی جو میرے مولا امام زین العابدین اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کربلا سنی۔ ایک مرتبہ کہا باقر تو سناتا رہے، تیرا باپ سید الساجدین سنتا رہے گا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے امام محمد باقر نے فرمایا، کہا میرے دادا حسین کبھی علی اکبر کا لاشا، کبھی علی اصغر کا لاشا، اور کہیں پر قاسم، کبھی اونو محمد کے لاشیں لاتے رہے۔ بس مختصر کیا، کبھی میرے چچا حضرت عباس کے لاشیں پہ نہر فرات کے کنارے پہنچے، اور اس کے بعد وہ وقت آیا میرا دادا جا کر کے حل من ناصرین سننا کی آواز بلند کرنے لگا، جناب علی اصغر کا لاشا لے کر کے آیا۔ عزیز اور دوستو، پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ کربلا کی سرزمین پہ میرے دادا حسین کے گلے کے اوپر سینے پہ شمر سوار تھا، کند خنجر سے گلا کاٹ رہا تھا۔ میں نے دیکھا، کہا اور کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، وقت دیکھا کہ جب میرے دادا بھی شہید ہو گئے، آپ بیماری کے بستر پہ تھے، آپ غشی کے عالم میں تھے، میری پھوپھی اماں، میری دادی اماں جناب زینب سلام اللہ کے سر سے ردا چیلی، ایک مرتبہ آہ بھری، سید الساجدین نے کہا بری، کہا اور کیا دیکھا؟ کہا ہمارے خیمے جلائے گئے۔ کہا اور کیا دیکھا؟ کہا ابو بھی اماؤں کا میرے اسیروں کو اسیر کیا گیا۔ کہا اور کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ جو ہی بتاتے ارے کوفے سے شام دربار کا ذکر کیا، ارے دربار میں سب کرسی و تخت میں بیٹھے تھے، ارے میری دادی اماں زینب کبریٰ ننگے سر کھڑی تھی، اتنا کہنا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، روح پرواز کر گئی، امام زین العابدین رخصت ہو گئے۔ امام محمد باقر نے بڑھ کر کے غسل کفن دیا، مولا کو دفنایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضاء و تسلیم اللہ امر مولا۔ پروردگار ہماری اس کلی بات کو قبول فرما، پروردگار اس کے صدقے میں ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یہ تلاوت کلام اللہ ہوئی ہے جو مجلس ذکر محمد و آل محمد و پروردگارہ اس کے صدقے میں حاضرین کے جملہ مرحومین، خصوصاً جس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی اس کو روح کو اس کا ثواب اشال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں انہیں جوار محمد و آل محمد میں جگہ عنایت فرما، انہیں جنت الفردوس نصیب فرما۔ حجت یگانہ امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کی ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کا شمار فرما، تقبل منا انک انت